شب برات میں یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کرسمس سے مشابہت ہے. عیسائیوں کی رات کو دیکھا نہیں, 12 بجے کے بعد وہ ایسے بنے ٹھنے کرسمس میں پھر رہے ہوتے ہیں. مسلمان تو صبح صبح آتا ہے نہا دھو کے عید پڑھنے کے لیے. وہ تہوار مسلمانوں کا دن میں ہوتا ہے, راتوں میں مسلمانوں کی خوشیوں کے تہوار نہیں ہوتے. تو پھر جس طرح نبی نے جو عمل کیا اس طرح کیا جائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے, اندھیرے میں گئے تھے, آپ جتھوں کی شکل میں پتیاں لگا کے جاتے ہو وہاں پہ, تو یہ تو سنت تھوڑی ہے. اور پھر اس رات حلوے بنانا. حلوے کیوں بناتے ہیں؟ کہ بھئی یہ تہوار ہے, تو خوب سمجھ لو مسلمانوں کے تہوار راتوں میں نہیں ہوتے, راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اس کو اس رات ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملے گا. شب برات پر میں تھوڑی سی بات کر دوں کیونکہ آنے والی ہے نا شب برات, تو شب برات پر میں کچھ بات کر دوں جلدی سے. دیکھو شب برات کے بارے میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شب برات کے بارے میں چند چیزیں مشہور ہیں. نمبر 1, شب برات کو فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے, تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. قرآن کے خلاف جو روایات ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں, قرآن کے نے واضح کر دیا ہے, تو وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. دوسری بات شب برات کے بارے میں کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا, تو وہ بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے, لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا ہے. تو وہ کمزور بات ہے شب برات میں قرآن کا نازل ہونا. اگرچہ علماء نے تعویلات کی ہیں کہ آسمان دنیا پہ آیا, اور لیکن کیا ضرورت ہے قرآن کے مقابلے میں جب کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہے, تو پھر کیوں ہم اتنی وہ بہت ہی کمزور روایتوں کو کیوں اتنا ہم لفٹ کرائیں. تو سیدھا جو یقینی چیز ہے اس کو لے لو. قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر جو ہے نا, جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو سال بھر کے فیصلے بھی کب ہوتے ہیں؟ شب برات میں نہیں ہوتے, بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتے ہیں. جو لیلۃ القدر ہے اس کی ویلیو ہے لیلۃ القدر, وہ خاندانی رات ہے. تیسری چیز, اس رات میں اور کیا ہوتا ہے, قبرستان جانا. تو بھائی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے, وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے, تو اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا, قبرستان جانے کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اور اگر کسی نے اس روایت پر عمل کرنا ہی ہے کمزور ہونے کے باوجود, تو پھر جس طرح نبی نے جو عمل کیا اس طرح کیا جائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے, اندھیرے میں گئے تھے, آپ جتھوں کی شکل میں پتیاں لگا کے جاتے ہو وہاں پہ, تو یہ تو سنت تھوڑی ہے. اور تیسری بات, اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ تو کرتے ہیں نا, کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں اس رات میں قبرستان گئے ہوں. یہ کیسی سنت ہے جس پہ صحابہ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی؟ اس لیے اس رات قبرستان جانا سنت نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. اچھا میرے بھائی, چوتھی چیز کیا ہے میرے بھائی؟ چوتھی چیز ہے روزہ رکھنا. بھی کسی صحیح حدیث سے 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے جب صحیح حدیث سے فضیلت ثابت ہو, تو اس کو مزید آپ ویلیو بڑھانے کے لیے ضعیف روایت بھی بیان کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے, تو ہماری رائے یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے تو اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا میں آ رہا ہوں عبادت کی طرف. اور پھر اس رات حلوے بنانا. حلوے کیوں بناتے ہیں؟ کہ بھئی یہ تہوار ہے, تو خوب سمجھ لو مسلمانوں کے تہوار راتوں میں نہیں ہوتے, راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. مسلمان کے تہوار ہمیشہ صبح کے ٹائم پہ ہوتے ہیں, راتیں مسلمانوں کی تہوار والی نہیں ہوتی. اس میں ایک لاجک بھی ہے کہ رات کو تہوار میں گناہ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, شراب کباب کی طرف دماغ ذہن جاتا ہے. تو راتیں عبادتوں کی ہوتی ہیں, تہواروں کی نہیں ہوتی. اور پھر میرے بھائی ایک اور چیز ہے, کیا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ پٹاخے. تو وہ تو تہواروں کی خوشی کے پٹاخے ہوتے ہیں, تو وہ تو ویسے اسلام میں جائز نہیں ہے. اور کیا ہے بھائی؟ نہیں, شب برات میں خاص عبادت سے متعلق جتنی حدیثیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے. ایک ہے کہ کوئی سرے سے فضیلت بھی ہے, کوئی عبادت کی فضیلت بھی ہے یا نہیں. تو خوب سمجھ لو شب برات میں عبادت کی فضیلت پر ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے, جتنی بھی حدیثیں ضعیف ہیں. لیکن چونکہ کثرت سے ہیں, اب کثرت کو دیکھا جائے تو جب ضعیف روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں تو عام اصول یہی ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. تو جب درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں تو اس لیے جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کی فضیلت ہے. اور دیگر علماء, کچھ علماء ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں کثرت سے تو ہیں لیکن ان کے مضمون آپس میں بالکل بھی میچ نہیں کرتے. یعنی ہوتا نا 4 روایتیں ہوتی, چاروں ضعیف ہوتی, فضیلت ایک جیسی بیان ہو رہی ہوتی, تو ہم کہتے ہیں چلو ضعیف ہیں لیکن 4 ضعیف راوی جب بیان کر رہے ہیں تو اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے, فضیلت ایک جیسی ہے, تو وہ تو واقعی پھر حسن ہوتی. لیکن فضیلتوں میں بھی بہت فرق ہے, یعنی ایک راوی بالکل کچھ اور بیان کر رہا ہے, دوسرا بالکل ڈیفرنٹ بیان کر رہا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے تو بالکل ہی فضیلت کا انکار کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جمہور علماء کیونکہ وہ روایات کثرت سے ہیں
اور وہ جمہور میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں. تو اس لیے بالکل اس کو بدعت قرار دینا اس رات کی عبادت کو, یہ بھی کوئی علمی شخصیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی جس نے تمام روایتوں کا مطالعہ کیا ہو. تو اس لیے اس کو بالکل بدعت کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اس کو اس رات ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملے گا. لیکن اگر کوئی عالم اس کی فضیلت کا بالکل انکار کرنا چاہے تو اس کو بھی برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں ہے. انکار کی بھی ایک ریزن ہے اور فضیلت کی بھی ایک ریزن ہے. تو اب جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو عوام کا کام یہی ہوتا ہے کہ جمہور کی رائے کو فالو کرے, وہ 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانے کی کوشش نہ کرے. عوام کا یہی کام ہے. لیکن اگر کوئی عالم انکار کر رہا ہے تو اس پہ طنز نہ کرے, لیکن جو انکار کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے دوسروں کے احترام کے ساتھ انکار کرے. بدعتی کہہ کے ان کو کہے کہ یہ بدعت ہے, یہ ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نا جس چیز کی جتنی حیثیت ہے اس کو اس کی حیثیت سے زیادہ گھٹا رہے ہو یا زیادہ بڑھا رہے. تو میرا اسٹائل یہی ہے, میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں بھائی شب برات میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے سوائے فضیلت کے, یعنی عبادت کی فضیلت. تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو دوسری راتوں کی نسبت ثواب زیادہ ملے گا. تو جمہور ہی کا قول میں پبلک کو بتاتا ہوں, لیکن جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں تو ان پہ بھی طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے. میری اپنی ذاتی رائے کیا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاتا, کیوں آپ میرے مقلد تھوڑی ہو. جو جمہور علماء کہہ رہے ہیں آپ ان کی رائے پر عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گیز کیش, ہاں تو کیش میں پیسہ لگاتے ہیں, منافع کیسے آتا ہے اس میں؟ اچھا, جائز کیش میں جب آپ پیسے ڈالتے ہیں نا تو آپ کو فری کالز ملتی ہیں, اور وہ کس بات کا منافع دے رہا ہے وہ؟ نہیں یہ تو جائز نہیں ہے نا. وہ کوئی بزنس کرے اس میں پرسنٹیج کے حساب سے پیسے دے آپ کو. وہ 4,000 نہیں دیتے, وہ کال کے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. بھائی وہ کال پہ وہ آپ کو جو کالز دیتے ہیں وہ سستی کالز دے دیتے ہیں اگر آپ ایڈوانس میں پیسے جمع کرا دیں تو. یہ تو جائز ہے, لیکن کیش رقم اگر آ رہی ہے نا ہاتھ میں 1.5 لاکھ کے بدلے میں تو وہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ شب برات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا, یہ ویسے بھی ایک بات شریعت کا مزاج ذہن میں رکھو, جس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے نا یا جس ٹائم کی,